بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی کئی انبیاء کرام کو معراج کروائی۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں دیگر انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی باقی انبیاء کرام سے بہت بلند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ وہ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ جب دیدار کے لیے عرض کی، جواب آیا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ رکا رہا تو مجھے جلد دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ پہلے ان کی موت کا مزہ چکھنے کی خواہش پر ان کی روح قبض کر کے اسی وقت لٹا دی گئی۔ اس کے بعد دوزخ اور جنت دکھائی گئی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جنت میں پہنچنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی اور اس نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا، وہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معراج یہ تھی کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا۔ یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ آپ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تشریف لے گئے اور پھر مسجد اقصیٰ گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور انبیاء سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں فرمائی، یہاں سے آگے گئے اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت فرمائی۔ یہاں کے بعد عرش کی طرف بغیر جبرائیل کے سفر شروع کیا اور قرب خاص میں پہنچے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا اور خاص خلوتوں میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، نمازوں کا تحفہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت و دوزخ کی سیر کرنے کے بعد واپس تشریف لائے۔ یہ سفر معراج اس تیزی سے ہوا، جس لمحہ سفر شروع ہوا اسی لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ چکے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔